अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की हमारी इस नशिस्त में हम दुआ के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दुआ एक ऐसा हथियार है, दुनिया जहान में जितने भी असले हैं, जितने हथियार हैं, ये कभी ना कभी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन दुआ वाला हथियार एक ऐसा हथियार है, ये आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इसका नतीजा 100% कामयाबी में मिलेगा। अगर ये दिन में दुआ मांगें तो दिन में ही अल्लाह पाक सुनते हैं, रात को दुआ मांगें तो रात को अल्लाह पाक सुनते हैं, इंसान जवानी में मांगे अल्लाह पाक जवानी में सुनते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाए अल्लाह पाक फिर भी सुनते हैं। गर्ज़े के हर वक्त और हर उम्र में अल्लाह पाक दुआ को सुनते हैं और उसको कबूल फरमाते हैं। लेकिन आगे उसके दर्जे हैं। बाज़ मरतबा तो ऐसे होता है कि फ़ौरन दुआ कबूल होती है और नतीजा उसके सामने आ जाता है, और बाज़ मरतबा ऐसे होता है इंसान ने दुआ मांगी, कुछ देर के बाद दुआ कबूल होती है। और एक तीसरा नतीजा ये है कि अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल तो फरमा लेते हैं, लेकिन इंसान जो चीज़ मांगता है वो नहीं मिलती, बल्कि उसकी वजह से अल्लाह पाक इस पे आने वाली किसी मुसीबत को टाल देते हैं, ख़त्म फरमा देते हैं। और चौथा एक और भी इसका जो नतीजा है वो भी है, और वो सबसे अहम है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इस बंदे को बुलाएंगे जिसने दुआ मांगी है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दुनिया में तूने मुझसे दुआ मांगी थी, मैंने तुझे दुनिया में वो कबूल नहीं की, आज मैं तुझे उसका इनाम देना चाहता हूँ, इधर आओ मैं तुम्हें उसका इनाम देता हूँ। तो अल्लाह पाक इसको इतना इनाम देंगे, इतना इनाम देंगे, ये इतना खुश होगा और दिल में हसरत करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। तो दुआ इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, अल्लाह से ज़्यादा मांगना चाहिए। दुनिया वालों से हम मांगते हैं, वो एक मर्तबा दे देंगे, दूसरी मर्तबा दे देंगे, फिर वो कहेंगे जी हमारे पास नहीं है, और दिल में बुरा समझेंगे कि इसको तो मांगने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अल्लाह पाक उससे एक मर्तबा मांगे अल्लाह पाक देते हैं, दूसरी मर्तबा मांगो अल्लाह पाक फिर देते हैं, जितनी मर्तबा मांगो अल्लाह उतनी मर्तबा देते हैं और खुश होते हैं। और अगर अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। दुनिया में इसका उलट है, जिससे मांगते हैं लोग नाराज़ होते हैं, और अगर अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। तो भाई दुआएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। दुआ इंसान खुद भी करे और दूसरों से भी करवा सकता है। अपने घर वालों से कह सकता है दुआ करो मेरे लिए, माँ बाप से भी करवा सकता है, अपनी औलाद से करवा सकता है, दोस्तों से करवा सकता है, हत्ता कि अपने पीर से करवा सकते हैं, अपने मरीज़ से करवा सकते हैं।
استاد شاگرد سے کروا سکتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے دعا کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ نبی اپنے امتی سے دعا کروا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو صحیح حدیث میں ہے، سنن ابی داؤد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں عمرہ کراؤں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر چلے جاؤ، اور جب تم وہاں پر جا کے حرم میں طواف کرو اور صفا مروہ کی سعی کرو اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، اس اللہ کے گھر میں جب تم اپنے لیے دعائیں مانگو گے تو اے عمر وہاں مجھ محمد کے لیے بھی دعا مانگنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا اپنے سے نیچے طبقے والوں سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ سب نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، ہر نبی نے اللہ سے دعا کی ہے۔ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور وہاں پہ 3 اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کو اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے نکالنے والی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اور بڑی پیاری دعا جس کو ہمارے ہاں آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ ایک اور نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، 18 سال بیمار رہے، پریشانی میں، تکلیف میں، 4 بیویاں تھیں، 3 طلاقیں لے کے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ 4تھی بیوی سے خود فرمایا کہ تم بھی چلی جاؤ، وہ کہنے لگی نہیں حضرت، سکھ میں آپ کی ساتھی تھی، اگر آپ پہ پریشانی ہے تو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اور یہ جو بیوی تھی بڑی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، اس کا نام احادیث میں رحمت بی بی کے نام سے آیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑپوتی تھی، نبیوں کے خاندان سے تھی، اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی۔ غرض 18 سال بیمار رہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے شفا دی تو شفا بھی انہی کے دعا مانگنے کی بدولت ملی۔ یا اللہ 18 سال ہو گئے ہیں، مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کو بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ اس طرف 313 صحابہ ہیں، دوسری طرف 1000 کافر ہیں، اور یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے۔ اور بظاہر دیکھنے میں ان کے پاس اسلحہ بھی پورا ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس وہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ ہتھیار جو میں نے شروع میں بتایا کہ جب بھی استعمال کیا جائے اس دعا والے ہتھیار کو، یہ ہمیشہ آپ کو کامیاب کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حصے میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آج اگر یہ 313 میرے جو صحابہ ہیں جو میں نے اتنی محنت کے بعد اکٹھے کیے ہیں، یا اللہ اگر آپ نے مدد نہ فرمائی اور کل یہ شہید ہو گئے تو یا اللہ قیامت تک آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور ایسی کیفیت میں مانگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس فرما دیں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ نے اسی دعا کے نتیجے میں جب اگلے دن جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، میرے محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے
100 فرشتے بھیجیں گے۔ پھر فرمایا 100 کم ہوں گے ہم 300 بھیج دیں گے، اور اگر 300 کم ہوئے تو ہم 1000 فرشتہ بھیجیں گے۔ اور اگلی بات سننے والی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب 1000 فرشتہ بھی اگر کم ہوا تو فرمایا کہ میں خود میدان بدر میں اتر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود آ رہا ہوں میدان بدر میں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلے دن 313 صحابہ کے ذریعے اور فرشتوں کی مدد کے ذریعے اور اس دعا کی قبولیت کے ذریعے ان 1000 کافروں کی ایسی دوڑیں لگوائیں، ان میں سے 70 قتل ہو گئے اور 70 جو قیدی بنا لیے گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ تو خلاصہ بات کا یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے اور لوگوں سے بھی کروانی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں، میرا بیان اچھا لگا، تو میرے اس چینل کو علامہ عمران رحمانی اس کو سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے وسیلے سے اور اس کی طاقت کے ذریعے آپ کے لیے نئے نئے بیان اور نئی نئی نعتیں اس چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔